أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تُطِيعُوهُ فَتَهْتَدُوا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی، جن میں پہلی گزارش یہ تھی کہ اطاعت کا معنی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر بات کو دل کی خوشی سے تسلیم کیا جائے اور مانا جائے، کسی بھی عمل کو بوجھ سمجھ کے نہ مانے۔ جب اس کے سامنے قرآن کی کوئی آیت آئے، رسول اللہ کی حدیث آئے علیہ الصلاۃ والسلام کو، اس کا دل خوش ہو جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کا حکم ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ نماز پڑھے تو بوجھ سمجھ کے نہ پڑھے، بلکہ خوش ہو کے پڑھے، اللہ کے رسول کا عمل ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو خوش ہو، اللہ نے دیا ہے۔ اب اس اللہ کا حکم ہے کہ اس مال میں سے زکوٰۃ دو، میں دوں گا۔ اللہ نے وسعت دی ہے تو خوش ہو کہ اللہ نے مالی وسعت دی ہے، حج کے لیے روانہ ہو جائے۔ رمضان کی آمد سے پہلے اس کے دل کے اندر مسرت اور خوشی ہو کہ رمضان آ رہا ہے، اللہ کا حکم ہے روزوں کا، تو میں روزے رکھوں گا۔ دکان پہ بیٹھی تو خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کاروبار دیا ہے، سچ بولے، پورا تولے، پورا ماپے، پورا ناپے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جب انسان دل کی خوشی سے سنت پہ عمل کرتا ہے، حدیث پہ عمل کرتا ہے، قرآن کی آیات پہ عمل کرتا ہے، تو اس عبادت اور عمل کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی۔ اطاعت کا دوسرا معنی یہ تھا کہ تاخیر نہ کرے۔ پتہ چلا ہے تو کہتا پھرے کہ مشورہ کروں گا، پوچھ کے بتاؤں گا، دعا کیجیے اللہ مجھ کو ہدایت دے، نہ بندہ مومن کا یہ شیوا نہیں، مسلمان کا یہ دستور اور طریقہ نہیں، تاخیر نہیں۔ جیسے ہی رسول اللہ کی حدیث آئے علیہ الصلاۃ والسلام، قرآن کی کسی آیت کا علم ہو، فوراً عمل، تاخیر نہیں۔ سمعنا و اطعنا، یہ اہل ایمان کا اللہ نے کردار بیان کیا۔ نمبر 3، ساری عمر یہ شیوا بنائے کہ جو رسول اللہ کا حکم ہوگا میں آپ کے ہر حکم پہ عمل کروں گا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں محبت رسول کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ اکبر، یہ بڑا پیارا عنوان ہے، رسول اللہ کی محبت علیہ الصلاۃ والسلام۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی محبت ایمان ہے، حب رسول اور محبت رسول ایمان ہے۔ بات یہ ٹھیک ہے لیکن ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ صرف محبت رسول وہ ایمان نہیں، حب نبی وہ ایمان کی علامت اور نشانی نہیں، بلکہ وہ محبت ایمان کی علامت ہے، وہ محبت ایمان کی نشانی ہے کہ جو محبت ماں سے، باپ سے، اولاد سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، چچاؤں سے، خاندان سے، قبیلے سے، برادری سے، حتیٰ کہ جمیع کائنات کے انسانوں سے، بلکہ اس دنیا کی ہر محبت سے بڑھ کر، ہر چاہت سے بڑھ کر، ہر تعلق سے بڑھ کر، ہر ناطے سے بڑھ کر جو محبت اللہ کے رسول سے کی جائے وہ محبت ایمان کی علامت ہے۔ صرف محبت نہیں، کیوں؟ آپ عظمتوں کی انتہاؤں کو پہنچے ہوئے ہیں، آپ رفتوں کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ کائنات میں کوئی نہیں جو آپ جیسا ہے، کائنات میں کوئی نہیں جو آپ کا ہم منصب ہے۔ آپ عظیم سے عظیم تر، آپ رفیع سے رفیع تر۔ اس لیے جب کائنات کے سب سے عظیم آپ ہیں، سب سے رفیع آپ ہیں، سب سے بلند مرتبہ آپ ہیں، تو آپ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے، آپ کی رفعت کا تقاضا یہ ہے، آپ کی شان کا تقاضا یہ ہے
کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑھ کر انسان کے دل میں اگر کسی کی محبت ہو تو وہ اللہ کے رسول کی محبت ہو علیہ السلام۔ اور یہ بات میری بھی نہیں، خود صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ اکبر، آپ نے کہا لا یؤمن احدکم، اس وقت تک دنیا کا کوئی انسان مومن کہلانے کا حقدار نہیں، مومن بن ہی نہیں سکتا، صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، ماں سے، باپ سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے، والناس اجمعین، کائنات کی ہر محبت سے، کائنات کی ہر چاہت سے، اس دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت کر نہیں لیتا مومن بن ہی نہیں سکتا ہوا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، بلکہ یہ محبت بھی ایمان کی علامت نہیں، یہ محبت بھی ایمان کی علامت ہے۔ ماں سے بھی زیادہ کرتا ہے، باپ سے بھی زیادہ کرتا ہے، بھائیوں سے زیادہ کرتا ہے، بیٹوں سے زیادہ کرتا ہے، بیٹیوں سے زیادہ کرتا ہے، کل کائنات کے انسانوں سے بڑھ کے رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، دنیا کی ہر محبت سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہے۔ یہ بھی ایمان کی علامت نہیں۔ حیران ہوں گے حافظ صاحب، سب سے سو بڑھ کے کر لی، ماں باپ، والدین، اولاد، رشتہ دار، ساری دنیا کے انسانوں سے بڑھ کے محبت کر لی، تو یہ بھی محبت ایمان کی علامت نہیں؟ نہیں، یہ محبت بھی ایمان کی علامت ہے۔ پھر کون سی محبت ہے جو ایمان کی علامت؟ وہ محبت ایمان کی علامت ہے کہ جو ساری کائنات کی محبتوں سے بڑھ کر، ساری کائنات کی چاہتوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی بڑھ کے اللہ کے رسول سے محبت کرے علیہ السلام، اپنی ذات سے بھی بڑھ کر رسول اللہ سے۔ اسے بخاری میں حدیث ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اللہ اکبر، اور آپ سے پوچھا عمر آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے لوگ تھے، کہا اللہ کے رسول آپ سے محبت میں سب سے زیادہ تو آپ سے کرتا ہوں، یہ محبت ہی تو ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے پیچھے اور آپ کی مانے ہوئے ہیں، ہجرتیں کی ہیں، سب کچھ کیا ہے، ماں کیا، باپ کیا، رشتہ دار کیا، علاقہ کیا، وطن کیا، دوست ساتھی کیا، سب سے بڑھ کر محبت آپ سے۔ آپ نے کہا عمر ماں سے بھی زیادہ کرتے ہو، باپ سے بھی زیادہ کرتے ہو، بیوی سے زیادہ کرتے ہو، بہن بھائیوں سے زیادہ کرتے ہو، اولاد سے بڑھ کر کرتے ہو، ساری کائنات سے زیادہ کرتے ہو، عمر بتاؤ کیا اپنی ذات سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اللہ، سچے لوگ تھے، جو دل میں ہوتا وہی زبان پہ آتا، میری اور آپ کی طرح نہیں تھے، دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، زبان پہ بڑے بڑے دعوے ہوتے، سچے لوگ۔ کہا اللہ کے رسول سچ یہ ہے اور کیفیت یہ ہے کہ اب تک عمر اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں کرتے۔ آگے سنیے، آپ علیہ السلام نے کہا عمر جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا بات نہیں بنے گی۔ وہ جو پچھلے جمعہ کے اندر میں نے اطاعت کا مفہوم سمجھایا تھا، عمر کھڑے فوراً سے پہلے اطاعت کی، مسئلہ سمجھ میں آتا ہے اللہ کے رسول اچھا تو ابھی سے اسی وقت سے میں آپ کو بتا دوں اپنی جان سے بڑھ کر بھی کسی سے محبت کروں گا تو آپ سے کروں گا۔ آپ نے کہا الآن یا عمر، عمر بات اب بنی ہے، بات یہ ہے وہ محبت رسول جو ایمان کی علامت ہے۔ سب سے بڑھ کر محبت کس سے کرے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ بندہ اس وقت تک مومن کہلانے کا حقدار نہیں جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر رسول اللہ سے محبت نہ کر لے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب اگلی بات جو انتہائی اہم اور ضروری ہے اور وہ یہ ہے
کہ محبت رسول کے کچھ تقاضے ہیں. یہ محبت رسول سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ اب اس کے کچھ تقاضے ہیں. ان تقاضوں کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. میں وہ تقاضے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. محبت رسول کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جو محبت کی جائے وہ کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کی جائے. کس روشنی میں کی جائے؟ کتاب و سنت اور، وگرنہ ایک محبت رسول ایسی بھی ہے جو انسان کو کافر بنا دیتی ہے. اب آپ پریشان ہو گئے کہ محبت رسول سے ہی بندہ کافر ہوتا ہے. ہاں، ایک محبت رسول ایسی ہے جو انسان کو کافر بنا دیتی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر عیسائیوں کے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا، اور عیسائیوں کے تینوں گروہوں کا الگ الگ تذکرہ کر کے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. کافر ہیں وہ لوگ، کافر ہیں وہ لوگ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں عیسیٰ ہی اللہ ہے. پھر دوسرا گروہ کہا کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ 3 الہ ہیں، ان میں سے ایک عیسیٰ ہیں، تثلیث کے قائل ہیں. اب بتائیے، جن لوگوں نے کہا عیسیٰ ہی اللہ ہے، یہ محبت رسول نہیں؟ جن لوگوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ محبت رسول نہیں ہے؟ جن لوگوں نے کہا 3 الہ ہیں، ان میں سے ایک عیسیٰ ہیں، کیا یہ محبت رسول نہیں؟ اللہ نے کہا تینوں ہی کافر ہیں. کیوں کافر ہیں؟ ان کی محبت اللہ کی اتاری ہوئی شریعت سے بھٹک گئی، منزل من اللہ دین سے بھٹک گئی. کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے مطابق محبت رسول کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے مقام اور مرتبے سے نہ بڑھایا جائے نہ گھٹایا جائے. اللہ نہ بڑھایا جائے، نہ اتنا بڑھایا جائے کہ انہیں اللہ کے ساتھ شریک کر دیا جائے. کیا لوگ کہتے نہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر آیا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر؟ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ تو پرلے درجے کا کفر ہے. حیران ہوں مصطفیٰ کو کیا لکھوں، خدا لکھوں یا خدا کا خدا لکھوں؟ استغفر اللہ. یہ محبت ہے، یہ محبت ہے. محبت رسول کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے مقام اور مرتبے سے نہ بڑھایا جائے نہ گھٹایا جائے، نہ اتنا بڑھایا جائے عیسائیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کر دیا جائے، نہ اتنا گھٹایا جائے کہ آپ کی حدیث کے ہوتے ہوئے، ارشادات کے ہوتے ہوئے، فرامین کے ہوتے ہوئے، آپ کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے امتیوں کی آراء پہ عمل شروع کر دیا جائے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں. آپ کو اللہ نے جو عظمت دی ہے وہ تھوڑی ہے جو جھوٹی عظمت دے رہے ہیں آپ لوگ. ہمارے ہاں تو آپ کی عظمت کا عالم یہ ہے، ہم یہ کہتے کہ جب آپ اس دنیا میں نہیں تھے، جب آپ پیدا نہ ہوئے تو کوئی آپ جیسا نہ تھا، اور جب آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے اب قیامت تو آ سکتی ہے کہ دوسرا آپ جیسا پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ عزت دی ہے، وہ عظمت دی ہے، وہ شان دی ہے کہ کائنات کے کسی انسان کی زبان کے اندر اتنی قوت گویائی ہے ہی نہیں کہ آپ کی عظمت کو کما حق کو بیان کر سکے. کوئی ایک انسان تو کیا، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، ہماری دعوت یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے. اور کوئی ایک انسان تو کیا، جمیع کائنات کا انسان اکٹھے ہو کے آ جائے اور آپ کی عظمت کو بیان کرنا شروع کر دے تو اللہ کی قسم کل کائنات کے انسان مل کر بھی چاہیں تو آپ کی عظمت کو کما حق کو بیان کر ہی نہیں سکتے.
اللہ نے اتنی عظمت دی. دلائل تو بڑے ہیں لیکن وہ ایک ہی بات کافی ہے کہ وہ جبریل امین آپ کے پاس آتے اور آ کر کہا کہ پیارے چلیے. پوچھا کہاں جانا ہے؟ کہا اللہ نے آپ کو آسمان کی بلندیوں پہ بلایا. مسجد حرام شہر مکہ سے مسجد اقصی شہر فلسطین پہنچتے. جب وہاں پہنچے کیا دیکھا کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں حسن و جمال کے بہ کر سونے منمونے خوبصورت وجود وہاں اکٹھے. پوچھا جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے اپنی زندگی میں بڑے حسین دیکھے, بڑے جمیل دیکھے, بڑے سونے منمونے دیکھے, بڑے نورانی چہرے دیکھے, لیکن میری نگاہوں نے آج تک ایسا حسن و جمال کسی چہرے پہ نہیں دیکھا. یہ چہرے کن کے ہیں؟ یہ کون ہیں؟ بتلایا گیا کہ جناب آدم علیہ السلام سے عیسیٰ تک جتنے پیغمبر رسول آئے ہیں سب یہاں اکٹھے. کہا اچھا کیوں آئے ہیں؟ کہا نماز پڑھنے آئے ہیں. کہا پھر پڑھتے کیوں نہیں؟ کہا اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں. کہ ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے اپنے ہاتھ کو آقا کائنات کے کاندھا اقدس کے اوپر رکھا. کہا پیارے حبیب آج اللہ نے تمام نبیوں اور رسولوں کا کسی کو امام بنایا ہے تو وہ آپ کو بنایا ہے. اللہ اکبر. آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے. تمام انبیاء اکرام آپ کی اقتداء میں نماز کو ادا کر رہے تھے. اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ لوگوں اس سے پہلے جو بھی نبی آیا, جو بھی پیغمبر آیا, جو بھی رسول آیا وہ صرف آنے والی امت کا امام بن کے آیا, آنے والے لوگوں کا امام بن کے آیا. لیکن یہ وہ ہے جو صرف آنے والی اپنی امت کا امام راہبر بن کے نہیں آیا بلکہ گزری ہوئی تمام قوموں کے اماموں کا بھی امام بن کے آیا ہے. اللہ نے کم عظمت دی. آپ کی شان و عظمت ایک الگ موضوع ہے. بڑا مقام دیا ہے اللہ نے. نبیوں کے امام, رسولوں کے سردار, جنت جن کے ہاتھوں سے کھلنی ہے, لواء الحمد جن کے ہاتھ میں ہوگا. جس دن کوئی سفارش نہ کرے گا آپ سفارش کریں گے. کوثر کا جام جن کے ہاتھ سے ساری کائنات کے ایمان والے پیئیں گے. یہ کم عظمتیں ہیں. اللہ اکبر. تو آپ کو ان کے مقام اور مرتبے سے نہ بڑھایا جائے نہ گھٹایا جائے. یہ پہلا تقاضا ہے. جو اللہ نے آپ کو عزت دی ہے وہ کم ہے, وہ بیان کرے. کیا ضرورت پڑی ہے کہ شرک کی دلدل میں دھنسے اور تقلید کی دلدل کے اندر دھنسے. محبت رسول کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ دوسرا تقاضا وہی ہے جو آپ نے سنا تھا کہ آپ علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کی جائے. ویسے تو محبت رسول کا تقاضا ہے کہ اتباع کی جائے. آپ نے اطاعت سنا ہے, پتہ اطاعت سمجھ گئے تھے آپ نا, دل کی خوشی سے کرنا, فوراً کرنا, ہر بات میں عمل کرنا. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. فاتبعونی. اتباع اور اطاعت دو لفظ ہیں. اطاعت الگ ہے, اتباع اور ہے. محبت رسول کا تقاضا ہے اتباع, جو اطاعت سے بڑھ کر ہے. اطاعت سے اگلا قدم اتباع ہے. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں, اللہ اکبر, کسی کے پیچھے پیچھے قدم قدم پہ اوپر قدم رکھنا, ہر ایک عمل اس کے رنگ کے اندر رنگ کے کرنا. لباس پہنے تو فوراً سے پہلے اللہ کے رسول لباس کیسے پہنتے تھے, بیٹھے تو آپ کس انداز سے بیٹھے تھے ویسے بیٹھے, کھائیں تو آپ کھانا کس انداز سے کھاتے تھے ویسے کھائے, پہنے تو پیے تو آپ کس طریقے سے پیتے سے ویسے پیے, چلے تو آپ کی چال کیسی تھی ویسی چال اپنانے کی کوشش کرے, تو دیکھے آپ کے دیکھنے کا انداز کہتا تھا ویسے اپنی نگاہوں کے اندر منظر لائے, سنے تو سننے کا انداز کہتا تھا, ملے تو ملاقات کا انداز کہتا تھا. اتباع کہتے ہیں آپ کے ہر رنگ کے اندر رنگ جائے, ہر عمل کے اندر رنگ جائے. یہ اتباع ہے. محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت سے بڑھ کر آپ کی اتباع کی جائے. اور صحابہ کرتے تھے.
وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، راستے سے گزر رہے، کھلا راستہ، کشادہ راستہ ہے، وہیں سے قافلے آتے جاتے، یہ بھی جا رہے، اچانک رکتے، قافلہ بھی رک گیا۔ صحیح بخاری میں راستے سے ہٹ کے پگڈنڈی پہ چلے، نشیب میں اترے، قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی لیکن وہاں بیٹھے اور اپنے ازار کو اونچا کیا، اٹھے، پوچھنے والے نے پوچھا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ راستے سے ہٹے کیوں؟ کہتی ہے کوئی نہیں، بس اتباع دل کے اندر آئی، میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ اسی راستے پہ چل رہا تھا، جب اس مقام پر پہنچے تو آپ اس مقام سے ذرا ہٹ کے چلے تھے، میں نے آپ کی ادا کو کاپی کیا ہے۔ قضائے حاجت کی ضرورت تو نہ تھی، میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ آپ نے شیب کے اندر تشریف لائے اور آپ نے قضائے حاجت کیا، میں بھی گیا، عین اس مقام کے اوپر میں نے رسول اللہ کی اتباع کی۔ صحابہ منہ میں لقمہ ڈالتے تو چباتے تو ان کے چبانے کے انداز کے اندر رسول اللہ کی اتباع جھلکتی کہ آپ جب منہ میں لقمہ چباتے تو یوں چبایا کرتے تھے اور یوں آواز آتی تھی۔ اللہ، یہ اطاعت سے اگلا قدم ہے، اتباع۔ کھڑا ہو تو اس کو پورا علم ہو وہ رنگ رسول اللہ کی اتباع کے اندر کہ آپ کھڑے کیسے ہوتے تھے، لیٹے تو اس کا علم ہو کہ آپ کی اتباع کیا ہے۔ محبت رسول کا پھر تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت سے بڑھ کر کیا کی جائے، اتباع۔ اللہ اکبر، کیونکہ اتباع وہ بڑی معروف حدیث ہے، آپ کو یہ حدیث سن کے یقین کرے بڑا مزہ آئے گا۔ حدیث معروف ہے لیکن جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو صحیح بخاری کے اندر جو موجود ہے، جب اس کو پڑھتا ہوں تو سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ معروف حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کوئی خادم نہیں تھا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو علم ہوا کہ خادم آئے ہیں تو آئی تھی نا گھر، اور امی عائشہ سے کہا کہ بابا جان جب اجنبی لوگ چلے جائیں، بیگانے لوگ تھے، ان کے سامنے بات تو نہیں کرنا تھی، تو بابا سے کہنا کہ میں کسی ضرورت کے لیے آئی تھی، خادم چاہیے۔ چلے گی، امی جان نے بتلایا کہ فاطمہ آئی تھی، رسول ہاتھوں میں آبلے تھے، کمر میں تھکاوٹ تھی۔ اللہ، 3 الفاظ ہیں صحیح بخاری میں، 3 الفاظ۔ پہلا لفظ یہ ہے کہ کاندھے کے اوپر رسی کا نشان ہے۔ اللہ، سامان اٹھانے کی وجہ سے، بوجھ اٹھانے، وہ رسی کا نشان کاندھے کے اوپر کمر پہ پڑا ہوا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے۔ اللہ، اب دیکھیں کمر پہ رسی کا نشان ہے اور ہاتھوں میں آبلے ہیں اور گھر کے اندر آگ اور آگ کا دھواں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ یہ کائنات کی وہ ہستی ہے جس جیسی شاید کوئی نہیں، اللہ یقیناً کوئی نہیں ہے۔ فاطمہ، آپ گھر آئے، باتیں تو بڑی ہیں لیکن میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، کہا بیٹی آپ آئی تھی؟ بابا آئی تھی، خیریت تھی؟ بابا یہ آبلے دیکھیں، کمر دیکھیں، رسی کا نشان دیکھیں، یہ دیکھیے آپ کی بیٹی جب کھانا بناتی ہے کس طرح دھواں اس کے چہرے پہ پڑتا ہے۔ سیدنا علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہم دونوں کے بیچ میں لیٹے، تشریف فرما ہوئے، اور آپ کا جسم میرے جسم سے جب لمس ہوا، چھوا، تو آپ کے جسم کی ٹھنڈک میرے جسم نے محسوس کی۔ آپ نے کہا اچھا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو خادم سے بھی بہتر ہے؟ ایک حدیث میں تو سونے چاندی کے بھی الفاظ ہیں، ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں ساری کائنات سے بہتر ہے۔ کہا بتائیے؟ کہا جب رات کو بستر پڑاؤ تو 33 دفعہ کیا پڑھو؟ بولیے 33 دفعہ کیا پڑھے؟ اور 33 دفعہ کیا پڑھے؟ الحمد۔ 34 دفعہ کیا پڑھے؟ اللہ۔ میں یہاں رک کے نہیں کہ آپ کو بات سمجھاتا ہوں، پھر بات میں آگے لے جاتا ہوں۔ اگر کوئی رات کو نہیں سو پاتا، یہاں کو مجلس میں ایسا بندہ ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، گولیاں کھاتے، رات کو نیند نہیں آتی، یہ نبوی نسخہ ہے، کوئی میری بات تو نہیں ہے، بس ہمیں اس نسخے کے استعمال کا بتانا، میں استعمال بتاتا ہوں۔ لکھ لیں
یقین کرے کہ آپ وہ نیند سوئیں گے کہ آج سے قبل آپ نے کبھی یہ نیند کبھی لی نہیں ہوگی. یہ وظیفہ یہ نہیں ہے سبحان اللہ 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 ایسے کرتے ہیں نا الحمدللہ، گنتی نہیں پوری کر، بلکہ اس وظیفے کے اندر ایک محبت ہو، ایک پیار ہو. وہ کیا ہے؟ سنیں، توجہ فرمائیں. کیسے کرے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے 3-4 دفعہ پڑھا ہے. سچ بتائیں دل کو ٹھنڈ پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ ہمیں اللہ سے محبت اور اللہ سے پیار کا پتہ ہی نہیں. پوری محبت سے وظیفہ کریں، دماغ کو سکون پہنچے گا، آہستہ آہستہ نیچے آئیں، دل کو اطمینان پہنچے گا، پورا جسم یہ 100 مرتبہ وظیفہ کرنے سے پہلے ہی نیند کی آغوش میں چلا جائے گا. آپ نے بتایا ہے، کہا یہ پڑھ لیا کرو تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی. جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو ضمن آئی ہے حدیث کا ایک ٹکڑا تھا، میں نے بیان کر دی. آپ نے بتا دیا سیدہ فاطمہ بھی کرتی رضی اللہ، جناب علی بھی کرتے رسول. 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال نہیں، کم از کم 40 سال کے بعد. صحیح بخاری میں حوالے کا ذمہ دار ہوں. 40 سال کے بعد، 40 سال کے بعد جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں حوالے کا ذمہ دار، وہ سامنے کھڑے انسان کو کہتے ہیں سنو، جب سے نبی علیہ السلام نے میرے گھر تشریف لا کر میرے بستر پر میری بیوی اور میرے درمیان لیٹ کر ہمیں یہ وظیفہ بتایا ہے، اس دن سے لے کر آج تک علی کی زندگی کی ایک رات بھی ایسی نہیں کہ جس رات میں نے یہ وظیفہ نہ کیا ہو. کم از کم 40 سال کے بعد علی نے کہا رضی اللہ تھا. آپ نے یہاں تک سنا وظیفہ. اگلی بات اتباع بتاؤ. وہ جنگ صفین، وہ بوڑھے ہو چکے تھے اس وقت. اچھا، سائل نے ایک سوال کیا، کہا اچھا یہ تو کم از کم 40 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور آپ نے جب سے سنا ہے آپ عمل کرتے ہیں، بتلائیے وہ جو جنگ صفین ہوئی تھی، جنگ صفین کی رات تو بڑا کوہرام تھا، بڑی مصیبت تھی اور بہت زیادہ ٹکراؤ تھا. اس رات بھی آپ نے وظیفہ کیا. اب صحیح بخاری کے الفاظ ہے لا اترکہ، کہاں ہاں جنگ ہو، قتال ہو، حتیٰ کہ جنگ صفین کی رات جب کوہرام مچا ہوا تھا، ٹکراؤ تھا، تصادم تھا، پریشان کن حالات تھے، میں نے اس رات بھی اس وظیفے کو نہیں چھوڑا. اللہ، اس رات بھی وظیفے کو نہیں چھوڑا. مزہ آیا نا اتباع. یہ ہے اتباع. پتہ چلے کہ اللہ کے رسول کی امتی ہے، آپ کی ہر حدیث پہ یہ عمل کر رہا ہے. تو محبت رسول کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو آپ کے مقام اور مرتبے سے بڑھایا نہ جائے، نہ گھٹایا جائے. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت سے بڑھ کر آپ کی کیا کی جائے؟ اتباع. اطاعت اور اتباع میں فرق سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ آپ کے ہر رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے. محبت رسول کا تیسرا بڑا تقاضا یہ ہے، اللہ اکبر، کہ آپ کے احسانات جو آپ نے امت میں کیے ہیں ان احسانات کو یاد رکھے. ان احسانات کو کیا کرے؟ یاد رکھے. آپ کے ویسے تو بڑے احسانات ہیں، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس پہ بھی گفتگو ہوگی، لیکن وقت کم ہے. میں ایک احسان کا ذکر یہاں ضرور کرنا چاہوں گا. ایک احسان کا ذکر جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور یہ حدیث سن کے یقیناً آپ کے دلوں کو ٹھنڈ پہنچے گی اور سکون ملے گا. ویسے تو بہت احسانات ہیں اور ہم امتی من حیث المجموع اجتماعی اعتبار سے اللہ کے بھی احسان فراموش ہے، رسول اللہ کے بھی احسان فراموش ہے. کیا یہ احسان فراموشی نہیں؟ اس سے بڑھ کر احسان فراموشی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ پیغمبر اور وہ نبی اور وہ رسول جس نے پیٹ پر پتھر باندھ کر، گلے میں کپڑے رسیاں ڈلوا کر، ہجرتیں برداشت کر کر، اپنے جسم کو زخمی اور لہو لہان کروا کر، اپنے پیاروں کو اللہ کی راہ میں شہید کروا کر جو محفوظ دین امت تک پہنچایا ہے، کہ احسان فراموشی نہیں. آج اس امت نے نہ اس دین پر عمل کیا، الٹا اس دین کے اندر اپنی طرف سے تبدیلیاں شروع کر دی، اللہ اضافے شروع کر دیے. یہ احسان فراموشی نہیں.
یہ بھی احسان ہے کہ آپ نے دین پہنچانے کے لیے مشکلات برداشت کی، لیکن ایک احسان جس کا ذکر صحیح بخاری کے اندر جو آپ نے خود بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، تمام نبیوں کو، تمام پیغمبروں کو، تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیا تھا، اور وہ اختیار کیا تھا کہ آپ دعا کر لیں، جو بھی کریں گے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آپ نے کہتے ہیں سب نبیوں نے دعا کی، سب پیغمبروں نے دعا کی، ہر ایک اللہ سے اس اختیار کو استعمال کر کے۔ آپ فرماتے جب میری باری آئی نا، اللہ نے مجھے کہا کہ آپ بھی دعا کریں، قبول ہوگی، دعائے مستجابہ ہے، قبول ہوگی۔ صحیح بخاری، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتی، میں نے کہا اللہ دعا کی قبولیت کا یہ حق بطور امانت اپنے پاس محفوظ رکھ لیجئے، کل قیامت کا دن ہوگا اور میری امت مشکلات اور پریشانی سے دوچار ہوگی، اور میں قیامت کے دن دعا کی قبولیت کا حق اپنی امت کی بخشش کے لیے استعمال کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور یارو غور تو کرو، آج بے وفائی کے لیے ملے تو ہمیں وہی پیغمبر ملے، آج مخالفت کے لیے ملے تو وہی رسول ملے علیہ السلام۔ کتنا بڑا احسان ہے، کچھ نہیں مانگا، اپنی ذات کے لیے کہا قیامت کے دن دعا کی قبولیت کا تو امت کی بخشش کے لیے استعمال کروں گا۔ اللہ، یہ امت نبی کے سارے احساناتوں کو پڑھ کے، اس کائنات کے سارے محسنین کے احسانات اکٹھے کر لیے جائیں، اللہ کی قسم میرے نبی کے احسانات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ محبت رسول کا تیسرا بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے احسانات جو آپ نے امت پہ کیے ہیں، ان احسانات کو یاد رکھا جائے۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آئی کہ وقت بھی ہو چکا ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں سنا دوں۔ حدیث بڑی مزے کی ہے۔ صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام ایک رات قیام کی حالت میں تھے، مجھے معاف کر دیجیے گا وقت کچھ شاید زیادہ ہو جائے، لیکن یہ حدیث آپ کا احسان، حالت قیام میں تھے، قیام کیا، پھر سجدے میں گئے، سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کرتے رہے، ایک ہی آیت پڑھتے رہے، ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ رات بھر نبی سجدے کے اندر یہی دعا پڑھے جا رہے، روئے جا رہے، پڑھے جا رہے، روئے جا رہے، آنسو کی لڑیاں لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جبریل کو طلب کر لیا، جبریل آؤ، کہا کیا؟ فوراً مدینہ جاؤ اور پیارے حبیب سے پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ اللہ سب کچھ جانتے تھے۔ آج یہ آنسو، یہ موتیوں سے قیمتی آنسو کیوں گر رہے؟ یہ داڑھی کیوں بھیگی ہے؟ یہ رخسار کیوں گیلے ہیں؟ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بتائیے آیت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس آیت کا ترجمہ اللہ کو تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے، اگر تو ان کو بخش دے تو اللہ تجھے کون پوچھے، تجھے کون پوچھے؟ کہ جبریل نے کہا پیارے حبیب آسمانوں پہ ہلچل مچی ہے، مجھے بھیجا گیا ہے، سر مبارک اٹھائیے، رونے کی وجہ بتائیے، یہ آنسو کیوں گر رہے ہیں، رات بھر یہ رونا کس لیے؟ آپ نے کہا اللہ کو جا کے کہیے امتی امتی، میری امت میری امت، یہ امت کی بخشش کے لیے نہیں کہا میں آنسو۔ واپس پلٹے، کہا آپ کا حبیب کہہ رہا ہے کہ اپنی امت کی بخشش کے لیے رو رہا ہوں۔ اللہ نے کہا جائیے اور جا کر ان کو بشارت دے دیجئے، وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اپنے سر کو اٹھا لیجئے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی اور خوش کر دیں گے۔ اللہ خوش کر دیں گے، چھوٹا احسان، خوش کرنے کے بڑے معنی علماء نے بیان کی۔ ان سے علماء ایک معنی یہ بیان کرتے ہیں آپ کو اس طرح بھی خوش کیا ہے کہ آپ کی امت عمل تھوڑا کرے گی، اجر میں بہت زیادہ دوں گا۔ اللہ
عمل کتنا کرے گی؟ تھوڑا. اب دیکھیں پچھلی امتیں جو تھیں، بتائیے ان کی عمریں زیادہ تھی کہ ہماری؟ تو بل انہوں نے زیادہ کیا کہ ہم نے؟ صحت ان کی زیادہ تھی کہ ہماری؟ ان کی. اور بیماریاں ان کو زیادہ تھی کہ ہم کو؟ نہ عمر زیادہ نہ صحت، وہ بیمار بھی ہیں. تو کیا ہم وہ عمل کر سکتے ہیں جو پچھلی قومیں کر سکی؟ عمل تھوڑا ہے، اجر زیادہ. اس کی ایک مثال دے کر بات ختم کر رہا ہوں. اس کی موٹی سی مثال، رات ایک ہے، رات ایک رات ہے، رات محض ایک ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. آپ کی امت عبادت تو ایک رات کرے گی، لیکن ان کے اعمال نامے کے اندر اجر کتنا ہوگا؟ 1000 مہینے کے برابر. اللہ، آپ کے احسانات کو یاد رکھا جائے، یہ محبت رسول کا تقاضا. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطيعوه تهتدوا. یہ ایک اہم اعلان ہے، ذرا اس کو سماعت فرما لیں. کل پرسوں 14 ستمبر بروز اتوار عصر کی نماز کے بعد ہماری اس مسجد جامع مسجد اہل حدیث احمد پورہ کے اندر خواتین کے حوالے سے ایک درس قرآن ہے، جس کے اندر خصوصی بیان کے لیے استاذہ وہ تشریف لا رہی ہیں. تو تمام احباب سے درخواست ہے کہ خواتین کو اس پروگرام کے اندر ضرور بھیجیں. ٹائم کون سا ہے جی؟ عصر کی نماز کے بعد. ٹھیک ہے جی. نہیں، وہ دوسرا جو وہ بھی عصر کے بعد. اور 15 ستمبر بروز سوموار عصر کی نماز کے بعد 4 بجے انشاءاللہ انہی اساتذہ کا جو درس قرآن ہے، وہ جو حکیم صادق سالکر صاحب والی جو مسجد ہے پورا حیرہ میں، وہاں بھی ادارہ اور مدرسہ ہے خواتین کا، تو خواتین کا درس وہاں بھی ہوگا. ساتھی وہاں بھی تشریف لے جائیں. دعاؤں کی درخواست سے آئیں. یہ 2 سوالات آئے ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے تو سوالات جو ہیں ان کے جوابات ساتھی بعد میں وہ لے لیں. یہ دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں. ان کی بہنہ وہ کینسر کے مرض کے اندر مبتلا ہیں، دعا کر دیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہماری مسجد کے نمازی بڑے پیارے نمازی بھائی ہیں، ان کی والدہ بیمار ہیں، دعا کی درخواست کی ہے، دعا کر دیں اللہ ان کی امی جان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. سب کے لیے دعا کر دیں. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم. اے اللہ ہمیں سچا محب رسول بنا دے. اللہ ہمیں سچا محب رسول بنا دے. اللہ پیارے نبی سے جس طرح ان سے محبت کرنے کا حق ہے اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے دلوں کے اندر آپ کی محبت کو جاگزی کر دے. اللہ آپ کی سنتوں کی محبت کو جاگزی کر دے. اللہ ہمیں آپ کا مطیع بھی بنا دے، متبع بھی بنا دے. اللہ آپ کی اطاعت اور اتباع دونوں کرنے کی
توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں سنت کے رنگ کے اندر رنگنے والا بنا دے، اللہ ہمیں حدیث کے رنگ کے اندر رنگ دے، اللہ ہمیں توحید کے رنگ کے اندر رنگ دے۔ اللہ ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہماری گفتار، اللہ صبح شام خوشیاں غم سارے رسول اللہ کے تابع کر دے۔ اللہ ہمیں محبت رسول کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم آپ سے درد دل سے دعا کرتے ہیں، درد دل سے دعا کرتے ہیں، اللہ وہ تمام سنتیں جو چھوٹی ہوئی ہیں، وہ تمام سنتیں جو ہم سے دور ہیں، اللہ ان تمام سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قیامت کے دن جب اللہ کے رسول سے ملاقات ہو تو اللہ اطاعت و اتباع کے رنگ کے اندر رنگے ہوئے ہوتے اس حالت میں ملاقات ہو۔ اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں، درد دل سے دعا کرتا ہوں، اے مالک ہماری زندگیاں، ہماری اولادیں، ہمارا مال، ہمارے گھر، اللہ ہمارے گرد و نواح جتنے بھی معاملات ہیں، اللہ تمام معاملات کے اندر برکتوں کو نازل فرما دے۔ اللہ ہمارے معاملات کے اندر برکتوں کو نازل فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں، اللہ ہماری دکانوں پہ، اللہ ہماری اولادوں میں، اللہ ہر جگہ پہ برکتوں کا نزول فرما لے۔ اللہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے آپ روٹھے ہیں، برکتیں روٹ چکی ہیں، رحمتیں روٹ چکی ہیں، اللہ ناراضگیاں دور کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق بھی عطا فرما، برکتوں کا نزول بھی فرما دے۔ اللہ میں آخر میں درد دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں اللہ ان کی تائید و نصرت فرما، اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما، اللہ پوری امت مسلمہ کو امت وحدت کر دے، امت وحدت کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔